رحمۃ اللہ جی، کل غالباً میں نے یہ جواب کہیں دیا ہے کسی گروپ میں۔ مکی صاحب کا یہ کہنا، عبد الرحمن مکی صاحب مدرس حرم مکی کا یہ کہنا کہ اہل حدیث کیا ہیں، امام بخاری کے مقلد ہیں۔ میرے بھائی سچی بات ہے کہ یہ لوگ مینٹلی طور پر درست نہیں ہیں، مینٹلی طور پر مقلدین ٹھیک حالت پر نہیں ہیں۔ یار ایک بات کہو، کبھی ہمیں غیر مقلد کہہ کے تانے دیتے ہو اور بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور کبھی کہنے لگ جاتے ہو کہ جناب یہ بخاروی ہیں، اور بھائی میرے ہم مقلد ہیں ہی نہیں۔ اگر ہم مقلد ہیں تو یہ غیر مقلد کہنا تو کم از کم چھوڑ دو، اگر ہم مقلد ہیں تو ہمیں غیر مقلد کہنا چھوڑ دو۔ تو اس لیے یہ خود مقلد مینٹلی طور پر درست صحیح حالت پر نہیں ہے۔ ایک بات، ہم نے کبھی نہیں کہا بخاری 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 بخاری۔ ہر بندے دا پتر جانتا ہے اہل الحدیث کے، اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تو اطاعت رسول صرف بخاری میں تو نہیں ہے بھائی، اہل حدیث کے دو اصول ہیں، کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ دو اصول ہم نے لیے کہاں سے ہیں؟ سوال یہ بھی ہے، آیا وید سے لیے ہیں، گیتا سے لیے ہیں، تورات سے، زبور سے؟ او بھائی کہاں سے لیے ہیں؟ یہ ہم نے خود اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے لیے ہیں۔ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کبھی گمراہ نہ ہوگے جب تک کہ ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے۔ اور ارباض بن ساریہ، یہ موطا کی روایت ہے، موطا امام مالک، ترکت فیکم امرین۔ جناب حضرت ارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داود میں، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ۔ ہائے صدقے تیواری جاؤں، الفاظ ہیں یا سبحان اللہ جو ہے مربع ہے سیب اور گاجر کا، میٹھا میٹھا اور پیارے پیارے الفاظ۔ میں تمہیں تاکیداً حکم دیتا ہوں بھائی کس چیز کا؟ اطاعت کرنے اور امیر کی بات کے سننے کا۔ اور اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا۔ علیکم بسنتی، میری سنت تمہارے اوپر ہے، یعنی میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور میرے نیکوکار خلفاء ان کی سنت کو بھی۔ اور کیسے پکڑو؟ فرمایا داڑھ کے دانتوں سے پکڑو۔ ایک ہے میرے بھائی یہ سامنے کے روپائی دانتوں سے کسی چیز کو بندہ پکڑ لیتا ہے، یہ پکڑ کچی پکڑ ہوتی ہے، اگلے نے جھٹکا مارنا ہے، آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اور جب بندہ داڑھ کے دانتوں سے کوئی چیز پکڑتا ہے نا تو وہ بڑی مضبوطی سے پکڑ ہوتی ہے، کیونکہ وہ داڑھ کے دانت اپنے آپ میں بھی مضبوط ہیں۔ سامنے والے دانتوں سے اگر آپ نے ایک چیز پکڑی، مثلا آپ نے میری انگلی کو چک مارا، میں نے زور سے اگر اپنی انگلی کھینچی، آپ کے دانت بھی باہر کو نکل آئیں گے۔ لیکن اگر کوئی کسی چیز کو چک مارے، اپنے داڑھ کے دانتوں سے پکڑ لے تو وہ بڑی مضبوط پکڑ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو داڑھ کے دانتوں سے پکڑنا ہے۔ تو بھائی میرے ہم تو یہ کہتے ہیں اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کبھی کہا ہے بخاری بخاری کے ہم نے رٹے لگائے ہیں؟ لوگوں کو کہتے ہیں تقلید کی بدبودار غلیظ پرتعفن راہ سے ہٹو اور آؤ کتاب و سنت کی صاف و شفاف شاہراہ پر۔ اور ایک اور روایت کے اندر پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ میرا سیدھا راستہ۔ اور فرمایا اس کے دائیں بائیں آپ نے دو لکیریں ماری، فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، ابلیس کے راستے ہیں۔ تو بھائی ہم قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، اور قرآن حدیث میں بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے، ابو داود بھی ہے، ابن ماجہ بھی ہے، ترمذی بھی ہے، نسائی بھی ہے، موطا امام مالک بھی ہے، جناب مسند احمد بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ بھی ہے، سنن دار قطنی بھی ہے، مستدرک حاکم بھی ہے، اور پتہ نہیں وہ چلتے جاؤ تے دوپہر تک میں پڑھتا رہوں تے سب آ جاتے ہیں اس میں۔ اس لیے یہ خواہ مخواہ
ایک ہوتا ہے دانستہ اور ایک ہوتا ہے غیر دانستہ، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے اندھا اور ایک ہوتا ہے آنکھوں والا۔ یہ مقلد دیدہ و دانستہ بھی اور غیر دانستہ بھی، اندھا بھی اور آنکھوں والا بھی، سب لوگوں کو بے وقوف اور بدھو اور پھدو بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو اہل حدیث بخاری کرتے ہیں اور اہل حدیث امام بخاری کے مقلد ہیں۔ اگر ہم مقلد ہیں تو کس پاگل نے تمہیں کہا ہے کہ تم ہمیں غیر مقلد کہو؟ کبھی سمجھ نہیں آتی، وہ کہنے والے کہتے نہیں یہ تو دیوانہ ہے، ان کو سمجھ پتہ چلتا کہ نہیں وہ بے وقوف ہو، دیوانہ ایسے تھوڑا ہوتا ہے۔ اچھا جی یہ شاعر ہے، پھر ان کے دماغ میں آتا نہیں شاعر ایسا تھوڑا ہوتا ہے، وہ ہمارے بتوں کی اس کو مار پڑ گئی ہے، پھر کہتے نہیں یہ بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ قصہ گو ہے، مطلب جتنے منہ اتنی باتیں، یہی حال ان مقلدوں کا ہے، کبھی نجدی تو کبھی وہابی تو کبھی غیر مقلد تو کبھی امام بخاری علیہ رحمہ کا مقلد بنا دیا، کبھی کچھ تھے کبھی کچھ۔ تو یہ مینٹلی طور پر جو ڈسٹرب بندہ ہو نا وہ یوں اول فول مارتا ہے۔ مجھے جاننے والوں سے معلوم ہوا اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے اور دماغ پر چوٹیں لگ جاتی ہیں تو ڈاکٹر پہلے جہاں سٹی سکین کرتا ہے وہیں مریض کی ہسٹری بھی لیتا ہے، آیا مریض اول فول تو نہیں مار رہا؟ اگر مریض اول فول مارنا شروع کر دے ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے کہ اس کے بھیجے پہ اثر ہو گیا ہے۔ سٹی سکین بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر مریض کی ہسٹری بھی لیتا ہے، اگر مریض اول فول کرنا کہنا شروع کر دے ڈاکٹر جان لیتا ہے کہ اس کے بھیجے پہ چوٹ لگ گئی ہے۔ یہی حال ان مقلدوں کا ہے۔ اللہ کے بندے ایک پیج پہ تو آؤ ہمارے خلاف، تمہیں سمجھ نہیں آتی، کبھی ملکہ وکٹوریہ کی اولاد کہہ دیتے ہو تو کبھی جناب نجدی کہہ دیتے ہو تو کبھی غیر مقلد اور کبھی مقلد کہنا شروع کر دیتے ہو۔ اس لیے یہ سن لے ہر مقلد دنیا کا، ہمارا اصول امام بخاری نہیں ہے، ہمارا اصول کتاب اللہ سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کی سنتیں بخاری میں بھی ہیں مسلم میں بھی ہیں اور چلتے جائیں حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ اہل حدیث مقلد ہیں امام بخاری کے یہ دیوانے کا دیوانہ پن ہے۔ اب بھلے کوئی دانستہ یہ دیوانگی دکھائے یا غیر دانستہ اس دیوانگی کا ارتکاب کرے۔ چاند پہ تھوکنے سے کبھی تھوک چاند پہ جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ آسمان پہ تھوکنے سے کسی کا تھوک آسمان پہ جائے گا؟ کیا ہوگا؟ اسی طرح اہل حدیث کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والے اور اہل حدیث پر یہ الزام بازیاں اور اہل حدیث کے خلاف یہ پراپیگنڈا، یہ ایسا ہے جیسے کوئی دن دہاڑے دیوانہ تھو کرنے لگ جائے چاند پہ اور کوئی تھوکنے لگ جائے جناب ستاروں پر اور سورج پر، یہ تھوک اس کے اپنے منہ پر آئے گا۔ اہل حدیث کو مقلد کہنے والا خود مقلد ہے، اہل حدیث کسی کا مقلد نہیں ہے، نہ امام بخاری کے ہم مقلد ہیں رحمہ اللہ، نہ ہم کسی اور امام کے مقلد ہیں۔ بھائی ہمارا حال تو یہ ہے کہ مصور کھینچ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہمارے نبی کا فرمان، ہمیں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح سند کے ساتھ امام جعفر صادق سے مل جائے رحمہ اللہ، ہمارے سر کا تاج ہماری آنکھوں کا نور، ہمیں ہمارے نبی کی حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مل جائے، ہمارے سر کا تاج ہماری آنکھوں کا نور، اور ہمیں ہمارے نبی کی حدیث کسی بھی امام سے مل جائے وہ ہمارے سر کا تاج ہماری آنکھوں کا نور۔ کسی کی بات اگر پیارے نبی کی فرمان اور آپ کی بات کے خلاف ہے، وہ چاہے میرے ابے کی بات ہو یا امام بخاری کی بات ہو، وہ ردی کی ٹوکری میں کوڑے دان میں۔